میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایمان نے جب سے ماہنور اور شاہویر کو آپس میں رومانٹک انداز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب میں شاہویر کے ساتھ یہ رشتہ ختم کر دوں گی۔ لیکن جب ایمان کی ماں شہناز یہ سنتی ہے تو ایمان سے کہتی ہے کہ ایسا کبھی سوچنا بھی مت، کچھ اندازہ ہے کہ ہماری کتنی بدنامی ہوگی اور مسکان کی شادی میں کتنے مسائل پیدا ہوں گے، بلکہ ایمان کو فورس کرتی ہے کہ اب اسے اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے، اور پھر ایمان کو اپنے دل پہ پتھر رکھ کے وہ کرنا پڑتا ہے جو وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایمان خود ہی زاویار کو لے کے جب گھر واپس آتی ہے تو امبر اور آصف صاحب کے ساتھ ساتھ شاہویر بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ ایمان اور زاویار گھر واپس آ جائیں، کیونکہ شاہویر اب اپنے بیٹے کے بغیر نہیں رہ سکتا، جبکہ دوسری طرف ماہنور کی انسیکیورٹیز مزید بڑھ جاتی ہیں، اور ایمان جو ویسے تو شاہویر سے خفا ہے اس سے بات بھی نہیں کرتی، لیکن اب شاہویر کے تمام کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرے گی۔ شاہویر کا ناشتہ کھانا وقت پہ تیار ملے گا، شاہویر کے کپڑے دھلے استری کیے ہوئے ملیں گے، تو ماہنور جو خود تو کام چور ہے اسے ایمان کی ان حرکتوں پہ بہت غصہ آئے گا اور شاہویر سے کہے گی کہ ایمان جان بوجھ کے تمہارے یہ سب کام کر رہی ہے، ورنہ خود ہی سوچو کہ تم نے تو اسے دھوکہ دیا، اس کے ہوتے ہوئے تم نے میرے ساتھ شادی کر لی، حالانکہ ایمان کے دل میں تو تمہارے لیے شدید نفرت ہوگی، لیکن وہ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے تمہارے کام کرتی ہے۔ شاہویر کو ماہنور کی ذہنیت پہ افسوس ہوگا اور ماہنور سے کہے گا کہ تمہیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی میرے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی، جب بھی اپنا کوئی کام کہتا ہوں تو کبھی تمہارے سر میں درد ہوتا ہے اور کبھی کوئی اور بہانہ تیار ہوتا ہے۔ اب اگر ایمان میرا کام کر رہی ہے تو تمہیں اس کی طرف سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایمان ہے ہی ایسی، جب میری اس سے شادی نہیں ہوئی تھی وہ تب بھی ایسی ہی تھی، ہر کام آگے بڑھ کے خود اپنے ہاتھوں سے کرنے والی۔ تو ماہنور کہتی ہے شاہویر تمہیں پتا ہے نا کہ میں آن لائن بزنس کرتی ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں گھر کے کام کر سکوں، ویسے بھی تم نے مجھ سے شادی کی تھی، کوئی اپنی نوکرانی بنا کے تو نہیں لائے تھے۔ تو شاہویر کو ماہنور پہ مزید افسوس ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کون سا آن لائن بزنس ماہنور، مجھے تو تم نے آج تک اپنے بزنس کی ڈیٹیلز ہی نہیں بتائیں، اور میرا سارا پیسہ اپنے بزنس پہ لگا دیا لیکن آج تک وہاں سے مجھے کوئی پروفٹ نہیں آیا، اور جہاں تک کام کی بات ہے تو میں تو تمہیں سارا دن بیڈ پہ پڑے ہوئے موبائل سکرولنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اگر تم نے کام کرنا سیکھنا ہے نا تو ایمان سے سیکھو، دیکھا ہے نا کہ وہ آفس بھی جاتی ہے اور گھر بھی سنبھالتی ہے۔ اب تو کمپیریزن کرنے پہ ماہنور کو مزید غصہ آتا ہے اور شاہویر سے کہتی ہے کہ اچھا اگر ایمان اتنی ہی اچھی تھی تو تم رہتے نا اس کے ساتھ، پھر اسے دھوکہ دے کے میرے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب یہاں پر شاید ماہنور بھول گئی ہے کہ شاہویر نے ماہنور کو نہیں بلکہ دراصل ماہنور نے شاہویر کو پھنسایا تھا۔ بہرحال ماہنور اب شاہویر کو بار بار فورس کرے گی کہ اگر تم میرے ساتھ شادی قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایمان کو طلاق دے کے اس گھر سے نکالنا ہوگا، لیکن شاہویر ماہنور سے صاف کہتا ہے کہ ایمان اسی گھر میں رہے گی، اگر تمہیں اس سے کوئی مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر کے اس گھر سے نکال لوں، اس لیے بہتر ہے کہ دوبارہ میرے ساتھ اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا۔ تو ماہنور جو ابھی تک تو اپنی ماں کی باتوں میں نہیں آ رہی تھی، جو چاہتی ہیں کہ ہم اس گھر سے جو کچھ ہو سکتا ہے لوٹ کے یہاں سے فرار ہو جائیں اور شہر ہی تبدیل کر لیں، اب ماہنور کو احساس ہوتا ہے کہ یہ شاہویر نہ تو میرا کبھی تھا نہ ہی ہو سکتا ہے، تو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اب بتائیں کہ ان لوگوں کو کب اور کیسے لوٹنا ہے۔ بہت جلد اب یہ دونوں ماں بیٹی ان سب کو لوٹ کے یہاں سے فرار ہونے والی ہیں، جس کے بعد جا کے شاہویر کو احساس ہوگا کہ اس نے سب گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کے ماہنور جیسی عورت سے شادی کر کے صرف اپنا ہی نہیں اپنے سب گھر والوں کا کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایمان جب آفس جاتی ہے تو بہت اداس ہوتی ہے، ایسے میں راہم ایمان کی اداسی کو بھانپ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم مجھے اپنا اچھا دوست کہتی ہو تو اپنے دل کی ہر بات مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، جس پہ ایمان راہم سے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ راہم کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں اور میرا کہیں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، کیونکہ میں اب کبھی بھی نہ تو اس شاہویر کا سامنا کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی، لیکن میری مجبوریاں دیکھو کہ مجھے اسی در پہ واپس جانا پڑا جہاں سے دھکے مار کے مجھے نکالا گیا تھا۔ راہم کو ایمان کی بات سن کے غصہ آتا ہے کہ تمہیں بھلا وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، جس پہ ایمان راہم کو بتا دیتی ہے کہ دراصل امی نے مجھے واپس جانے کا کہا۔
کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ میرے اس طرح گھر بیٹھے رہنے کی وجہ سے مسکان کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا اور آگے مسکان کی زندگی میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں جب اس کے سسرال والوں کو پتہ چلے گا کہ بڑی بہن اپنے شوہر سے ناراض ہو کے گھر بیٹھی ہے۔ راحم ایمان سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے نہیں جانتی، اور تمہیں جب پتا ہے کہ میں مسکان سے یہ سب جاننے کے باوجود بھی شادی کرنے کو تیار ہوں تو تمہیں واپس جانے کی بجائے آنٹی کو سمجھانا چاہیے تھا۔ جس پہ ایمان کہتی ہے کہ راحم برا نہ منانا، لیکن ایک بات کہوں، تم تو بہت اچھے ہو، مجھے تم پہ اعتماد ہے، انکل آنٹی بھی اچھے ہوں گے یقیناً، لیکن مہک تمہاری بہن وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ اور پھر راحم کو وہ سب بتا دیتی ہے جو مہک آریان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ایمان نے سن لی تھی کہ بھائی ایمان کی وجہ سے ہی میں اس کی چھوٹی بہن مسکان کو ناپسند کرتی ہوں، کبھی اپنے شوہر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور کبھی منہ اٹھا کے واپس آ جاتی ہے، اور پھر جس طرح سے یہ جاب وغیرہ کر رہی ہے تو ایسی لڑکیاں گھر نہیں سنبھال سکتی۔ راحم کو اس بار اپنی بہن مہک پہ سچ میں بہت غصہ آتا ہے اور ایمان سے کہتا ہے کہ مہک آپی کی طرف سے ایمان میں تم سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ انہوں نے واقعی ہی غلط بات کی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہیں کہ تم گھر چھوڑ کے جانے والوں میں سے نہیں ہو۔ شاہویر اگر تمہیں دھکے مار کے ہاتھ پکڑ کے گھر سے نہ نکالتا تو مجھے پتا ہے کہ شاہویر کی بے وفائی کے بعد بھی تم نے اس گھر سے نہیں نکلنا تھا، اور جہاں تک جاب کی بات ہے تو ایمان یقین کرو کہ میں تو تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں۔ اور ایمان سے کہتا ہے کہ تمہیں کسی کی بھی باتوں سے ہرٹ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں اور ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایمان مسکان کی قسمت پہ رشک کرتی ہے کہ اسے کتنا اچھا جیون ساتھی ملنے جا رہا ہے، اور پھر دل میں حسرت کرتی ہے کہ کاش شاہویر بھی راحم کے جیسا ہوتا تو میں بھی کتنی خوش قسمت ہوتی۔ دوسری طرف فبیہہ کی ماں کو شک ہو جاتا ہے کہ یقیناً فبیہہ اور اس کے فادر مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے تو ہنستے نظر آتے ہیں لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی ہے۔ تبھی تسلیم عمران اور فبیہہ سے کہتی ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ لوگ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہے ہو۔ فبیہہ کی آنکھوں میں تو اپنی ماں کی باتیں سن کے آنسو آ جاتے ہیں لیکن بات کو سنبھال لیتی ہے۔ بہرحال تسلیم کو اب اندازہ تو ہو چکا ہے کہ اس کی صحت کے کچھ ایسے ایشوز ہیں جو اس کا شوہر اور بیٹی اسے بتانا نہیں چاہتے، ایسے میں اسے اپنے بیٹے زین کی یاد ستاتی ہے۔ فبیہہ سے کہتی ہے کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ لے آتی تو میں زین کے ساتھ کچھ وقت ہی گزار لیتی، اور پھر پوچھتی ہے کہ زین تمہیں تنگ تو نہیں کرتا، تو فبیہہ تسلیم کو تسلی دیتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہ امی آپ یقین کریں کہ زین یہاں پر کتنا روتا تھا، لیکن اب جب سے اسے مہک بھابی نے سنبھالا ہے میں نے ایک بھی دن زین کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ اب تو وہ ہر وقت خوش خوش نظر آتا ہے۔ تو تسلیم فبیہہ سے کہتی ہے کہ فبیہہ تمہیں زین کو مہک کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کیا سوچے گی کہ ہم نے اس کے اوپر اپنی ساری ذمہ داری ڈال دی۔ فبیہہ اپنی ماں کو سمجھاتی ہے کہ میں خود اپنے بیٹے کو بہت مشکل سے سنبھالتی ہوں اور ایسے میں دو بچوں کو سنبھالنا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور زین ہر وقت تو روتا رہتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ مہک بھابی اپنی خوشی سے زین کو سنبھال رہی ہیں، اور زین بھی ان کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہو چکا ہے اور بہت خوش نظر آتا ہے۔ تسلیم کو تسلی ہو جاتی ہے اور عمران دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو کیوں نہ زین کو ہمیشہ کے لیے مہک کے حوالے کر دیا جائے، اس کی اپنی کوئی اولاد بھی نہیں، اور اگر زین اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو چکا ہے تو مہک ایک اچھی پڑھی لکھی لڑکی ہے، ہمارے بیٹے کی اچھی پرورش کرے گی۔ ڈرامے میں ٹویسٹ تب آئے گا جب تسلیم آہستہ آہستہ ریکور ہونا شروع ہو جائے گی، اور ڈاکٹرز بھی حیران ہوں گے کہ لاسٹ سٹیج سے اتنی جلدی ریکور ہوتے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ جس کے بعد تسلیم اور عمران اپنے بیٹے زین کی واپسی کا مطالبہ کریں گے، اور جب مہک سے زین کو واپس لیا جائے گا تو مہک بہت بے تاب ہو جائے گی۔ کچھ ایسا ہی حال زین کا بھی ہوگا، کیونکہ صرف مہک ہی نہیں زین بھی تو مہک کے ساتھ اٹیچڈ ہو چکا ہے، تو ڈرامہ آگے چل کے کافی ایموشنل ہونے والا ہے۔ ویسے آپ کو میری بہویں ڈرامے کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے کمنٹس میں بتائیں، اور ڈرامے کے تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔